اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں بھی شرک کی نفی کی گئی ہے اور یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان یدعون من دونہ، کہ نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ الا اناثا، مگر مونس چیزوں کو۔ کہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عرب کے جو مشرک تھے وہ جو لات منات اور عزا کی پرستش کرتے تھے وہ سب عورتوں کے نام تھے، وہ مونس تھیں۔ جیسے لات اللہ کی مونس ہے، عزا عزیز کی اور منات منان کی۔ تو انہوں نے اپنے معبودوں کے نام زنانہ رکھے ہوئے تھے، مونس رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ مونس قسم کی چیزوں کو پکارتے تھے۔ اور یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی اتنی قوت والی ذات کو چھوڑ کر کمزوروں سے مانگتے ہو، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، اسی لیے اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ نہیں پکارتے تم اللہ کے سوا مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، کمزور چیزوں کو پکارتے ہو۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے وہ الا شیطان مریدا، مگر شیطان سرکش کو۔ کہ لات منات کا کوئی وجود نہیں ہے مگر شیطان کا وجود ہے اور یہ اس کو پکار رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، اور اس پر یعنی اس شیطان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال، اور کہا شیطان نے، لأتخذن من عبادک، کہ البتہ ضرور بناؤں گا میں تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا، کہ سارے بندے میں آپ کے نہیں رہنے دوں گا، انہیں بلکہ اپنا بندہ بناؤں گا۔ اور کیا کروں گا؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، کہ پس وہ ضرور کاٹیں، آذان الانعام، جانوروں کے کان۔ یہ چیز تمام بیان سورہ انعام میں کھل کر آ جائے گا۔ تو یہ کہ مشرک اس طرح کیا کرتے تھے کہ کسی جانور کا کان تھوڑا سا کاٹ دیتے تھے یا کوئی نشان لگا دیتے تھے اور اس کو وقف کر دیتے تھے کہ یہ لات کے لیے ہے، یہ عزا کے لیے ہے۔ کہ حتیٰ کہ ایون ابھی ہمارے بھی کافی علاقوں میں کچھ ایسے جانور نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے اور پھر کوئی شخص اس کو چھیڑتا نہیں ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ، کہ البتہ وہ ضرور تبدیلی کرے، خلق اللہ، اللہ کی۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ شرک کو پہچاننا بہت مشکل ہے اور شرک کو سمجھنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جیسے اس آیت میں یہ چند الفاظ بیان ہوئے جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج کیا کہ میں آپ کے بندوں میں سے بہت سے بندوں کو میں آپ کا نہیں بلکہ اپنا بندہ بناؤں گا، اور ان کو کس طریقے سے گمراہ کروں گا؟ لمبی لمبی خواہشات اور آرزوؤں کے ذریعے۔ اگر آپ ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ ہمارے آج کل کے بچے بہت بڑے بڑے لمبے منصوبے رکھتے ہیں، ایک برائٹ فیوچر اپنے ذہن میں بنا کر رکھتے ہیں کہ جس کے لیے وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عام چیز جو ہم لوگوں میں ہے کہ ہم تو امت محمدی ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب قوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور بخشش کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ضرور سفارش کریں گے۔ تو یہ بھی ایک آرزو ہے جو ہم نے اپنے دل میں بٹھا لی ہے، ایک امید باندھ لی ہے بغیر کسی عمل کے۔ تو یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے لیکن اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم اپنی شرع کی پابندی نہیں کرتے، اور ہم اللہ سے امید باندھ لیتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش ضرور کر دیں گے۔ اسی طرح اگلا چیلنج شیطان نے یہ بھی دیا کہ وہ ضرور تبدیلی کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں۔ شیطان اس چیز کا حکم دے گا اللہ کے بندوں کو۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ داڑھی کو منڈوانا اللہ کی تخلیق کے بدلنے میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح آج کل کی بچیاں اپنی بھووں کے بالوں کو منڈواتی ہیں، یعنی پلکنگ کرتی ہیں، اور وہ آج کل یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یہ بہت ہی بدترین مقام ہے کہ جب آپ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس سے بھی اوپر جائیں تو آج کل ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سیکس کو تبدیل کروا دینا۔ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے، اپنے اعضاء کو چینج کروا دینا، اپنی جیسے چہرے کے فیچرز کو آج کل لوگ چینج کروا دیتے ہیں۔
تو تمام یہ چیزیں شیطان کا بہکاوا ہے۔ شیطان نے انسانوں کو ایسی خواہشات میں ڈال دیا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی یہ سمجھے بغیر کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی کتنی ناراضگی ہے۔ تو اس طرح کے کام کر کے ایک مومن اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جس نے بنایا شیطان کو وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّٰہِ، دوست اللہ کے سوا، فقد خاسرہ، پس تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، خسران مبینہ، کھلا نقصان۔ یعدہم، تو شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو آرزوئیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے وہ عنہا محیصا، دوزخ سے چھٹکارے کی کوئی جگہ۔ اب ان گناہ گار اور دوزخ میں جانے والوں کے برعکس وہ لوگ جو مومن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، سندخلہم، تو ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، آبدا، ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق، اور کون ہے بہت زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات میں۔ سب سے بڑی عبادت، تمام عبادتوں کی جڑ ایمان ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھائی اور برائی کی تقدیر پر، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ صرف ایمان نہیں، بلکہ پھر اس چیز کو ہمیں اپنے عمل سے بھی واضح کرنا ہے، اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا ہے۔ اور پھر جو اللہ نے کہا کہ وعاملوا الصالحات، پھر اس ایمان کے بعد ہمیں عمل صالح کرنے ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو اعمال ہیں، ایمان بنیاد ہے، اعمال پھل ہے، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جس طرح کسی درخت کی پہچان اس کے پتوں سے ہوتی ہے، اس کے پھلوں سے ہوتی ہے۔ موسم خزاں میں تو جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کی شناخت بھی نہیں رہتی کہ کون سا درخت ہے، لیکن جب بہار آتی ہے، درختوں پر پتے لگتے ہیں، تو پھر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں درخت ہے، اور پھر جب پھل لگ جاتا ہے تو اصل مقصد اس درخت کا پورا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان جڑ اور بنیاد ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ پتے اور پھل نہیں لگے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی ضروری ہیں۔ وہ اعمال زبانی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، یعنی کہ بعض کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ، بعض کا ہمارے جسم کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہے۔ اور ہر نماز میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور جسمانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور سب اللہ کی امانت ہے۔ تو اگر اس کو ہم اللہ ہی کی راہ پر لگائیں گے تو ہمیں پھر اللہ اس مقام پر پہنچائیں گے جو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب یہ بات اللہ نے کہہ دی تو اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے اپنی بات میں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ساتھ لے کر چلنے پر منع نہیں فرمایا۔ آپ کو اپنی پڑھائی کے لیے یا اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے اگر آپ جائز رستہ اپناتے ہیں، اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنی جائز خواہشات کے ساتھ اللہ کی حدود کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے ان احکام کا بھی اللہ کے خیال رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے، تو یہ سب چیزیں پھر ہمارے لیے بونس بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کے پیچھے اتنا زیادہ لگ جائیں کہ ہم اللہ کی حدود کو پامال کر دیں، جیسے اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے تو ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں۔ شادی ایک بہت بابرکت اور بہت مقدس ایونٹ ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر ناچ گانا اور اپنی نمازوں کو چھوڑ دینا، جب ان چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں تو وہی چیز ہمارے لیے بدقسمتی بن جاتی ہے۔ تو دنیا کو
لے کر چلنے کے لیے دین کو بھی ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ تو اس کے لیے میں پھر وہی کہوں گی کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، ہمیں اپنی حدوں کا تعین کرنا ہے۔ ہمارے بچے آج جو اپنے فیوچر کے لیے، اپنی بہترین مستقبل کے لیے دن رات تگ و دو کر رہے ہیں، اگر وہ دین کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے تو ان کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے، ان کے لیے دوہرا انعام ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین کی سمجھ دے، تاکہ ہم اپنی اولاد کو بھی سمجھا سکیں کہ دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔